السلام علیکم دوستوں. تو آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ریلیٹڈ ہے پریویس لیکچر سے اور اسی کا پریکٹیکل ہے. تو پریویس کلاس میں جو ہم نے پڑھا تھا وہ آبجیکٹ اورینٹیشن کی یا آبجیکٹ اورینٹیڈ کلاسز کی یا آبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ کا ہم نے کیا دیکھا تھا، تھیوریٹیکل. آج ہم اس کا دیکھیں گے کہ پریکٹیکلی آبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ کیسی ہوتی ہے، اس میں کیا ہوتا ہے. تو دوستوں، اس سے پہلے ہم نے اسٹرکچر پروگرامنگ دیکھی تھی. اس میں ہم ایک اسپیسیفک اسٹرکچر کو فالو کرتے تھے. وہ اسٹرکچر کیا ہوتا تھا ذرا میں ٹائپ کرتا ہوں، پھر آپ لوگوں کو وہ سمجھا بھی دیتا ہوں کہ اب ڈفرینس کہاں پہ آتا ہے. اب ذرا ادھر دیکھ لیں. یہ وہ اسٹرکچر تھا جس کو ہم فالو کرتے تھے. اس کو اسٹرکچرل یا فنکشنل پروگرامنگ کہتے ہیں. کیونکہ اس میں ہم فنکشنز کو پٹ کرتے تھے اور اسٹرکچر کو، ایک اسٹرکچر کو فالو کرتے تھے. اب نیو کیا آیا کہ اس اسٹرکچر کو ہم اب نہیں دیکھ رہے ہیں، اب ہم آبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ پہ آ گئے. اس میں کیا ہوتا ہے، جس طرح ہم نے کل دیکھا تھا، اس میں ہم نے کہا تھا کہ انہیریٹنس ہوتی ہے، ڈیٹا ہائڈنگ کانسیپٹ ہے، پولیمورفزم ہے، اوور لوڈنگ ہے. ٹھیک ہے، یہ سارے کنسیپٹ ہم نے تھوڑے تھوڑے کر کے انٹروڈکٹری لیول تک دیکھا تھا. مزید جب ہم آگے جائیں گے ایک ایک چیز کو ایکسپلین کریں گے. اس کے علاوہ ہم نے کہا تھا کہ ہم ہر ایک چیز کو ایز اے اینٹی، ایز اے آبجیکٹ کنسیڈر کرتے ہیں. پھر اس سے ایسوسیٹڈ دو چیزوں کو دیکھتے ہیں، ڈیٹا ممبرز اینڈ ممبر فنکشنز، یا کریکٹرسٹک اینڈ پراپرٹیز، یا میتھڈز اینڈ بیہیویئر. اب کلاس کو کیسے بناتے ہیں، اس کو کیسے، مزید چیزیں اس میں کیسی ہوتی ہیں. اب ذرا ذہن میں دو چیزیں رکھ لو کہ ہم نے کہا کہ ڈیٹا ممبرز اینڈ ممبر فنکشن. صحیح. اب یہ کیسے یوز ہوں گی، ذرا میں ادھر کرتا ہوں، پہلے ٹائپ کرتا ہوں پھر سمجھاتا ہوں. لیٹ سپوز میں ایک کلاس بنا رہا ہوں. صحیح. تو ادھر کلاس ایک کی ورڈ ہے. کی ورڈ مینز وہ ورڈ جو کسی خاص مقصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ادھر کلاس ایک کی ورڈ ہے جو کہ کلاس بنانے کے مقصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ٹیسٹ کیا ہے، اس کلاس کا نام ہے. اب آپ اگر وہیکل کا بنانا چاہتے ہیں تو کلاس وہیکل، اگر آپ بنانا چاہتے ہیں پرسن کا تو کلاس پرسن، امپلائی کا تو کلاس امپلائی. اب کلاس جو ہے، کلاس ایک بلو پرنٹ ہے. اب اس کے نیچے پھر جا کے ہم آبجیکٹ بنائیں گے. لیٹ سپوز وہیکل ایک کلاس ہے، پھر اس کے اندر آبجیکٹ کیا ہے. لیٹ سپوز میں کہتا ہوں کار. اینیمل ایک کلاس ہے، میں کہتا ہوں کاؤ، اس کے اندر ایک آبجیکٹ ہے. اب ہر کلاس کے اندر ہم نے کیا کہا تھا، دو چیزیں ہوتی ہیں، ڈیٹا ممبر اینڈ ممبر فنکشن. میں ادھر ایک ہی ڈیٹا ممبر کو ڈکلیئر کرتا ہوں. ایک سمپل سا کلاس ہم بنا رہے ہیں ٹیسٹ کے نام سے، تو میں کہتا ہوں ایک ڈیٹا ممبر اس کے اندر ہے ایکس، اور اس کو میں نے آئینٹی ایکس کہہ دیا. ٹھیک ہے. اور اس کے اندر اب میں دو ہی فنکشن بناتا ہوں جس کو ہم ممبر فنکشن کہیں گے. اور وہ کیا ہے، ہمارے پاس ایک فنکشن ویلیو کو گیٹ کرے گا اور دوسرا ویلیو کو پرنٹ کرے گا. ٹھیک ہے. دو فنکشن لکھ لیے، گیٹ اینڈ شو. گیٹ کا کام کیا ہے، ان پٹ لینا. شو کا کام کیا ہے، شو کرنا. کلاس کے اندر دونوں چیزیں جو تھی، ڈیٹا ممبر اینڈ ممبر فنکشن، وہ لکھ لیے ہیں. صرف میں اوپر گیٹ میں ان پٹ لیتا ہوں اور شو میں شو کرتا ہوں. صحیح ہے. تو ڈیٹا ممبر اینڈ ممبر فنکشن دونوں چیزیں ہوں گی. لیکن اب ایک چیز جو رہتی ہے وہ کیا ہے کہ ڈیٹا ہائڈنگ کا کانسیپٹ تھا. ہم نے کہا تھا کہ پبلک اینڈ پرائیویٹ ایکسیس اسپیسیفائر. تو کلاس جو ہے بائی ڈیفالٹ اگر آپ کچھ نہیں لکھتے پرائیویٹ ہوتا ہے. کلاس بائی ڈیفالٹ پرائیویٹ ہوتا ہے.
لیکن اگر آپ اسپیسیفائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ پبلک بھی لکھ سکتے ہیں. فی الحال میں اس کو ایسے ہی چھوڑ دیتا ہوں. دو چیزیں ہو گئی، ڈیٹا ممبر اینڈ ممبر فنکشن. اوپر جو ہے کلاس ٹیسٹ کلاس بھی بن گیا. اس کے بعد ہم نے کہا تھا آبجیکٹ بنانا ہوگا، تو آ جائیں. ادھر کلاس ختم ہو گیا تو ٹرمینیٹر لگا. اب آبجیکٹ بنیں گے کہاں پہ؟ ہمیشہ ذہن میں رکھ لو، آبجیکٹ مین کے اندر بنیں گے. کیسے بنیں گے آبجیکٹ؟ آپ نے کیسے بنانے ہیں؟ مین میں آ کر بنانے ہیں. پہلے آپ کلاس کا نام لکھو گے، اس کے بعد آبجیکٹ کا نام. تو کلاس کا نام کیا تھا؟ ٹیسٹ. اب آبجیکٹ کا نام آپ کچھ بھی رکھ سکتے ہو، لیکن جس طرح ویریبل کے نام ہے ادھر اس پہ بھی وہی رولز اپلیکیبل ہے. تو ٹی میں نے ایک آبجیکٹ بنایا. اب آپ اس آبجیکٹ کے ریفرنس سے اوپر کے فنکشنز کو کال کرو گے. اگر کال نہیں کرو گے تو کچھ ڈسپلے نہیں ہوگا. لیٹ سپوز میں کال کرتا ہوں پہلے گیٹ، چونکہ پہلے ان پٹ لینا ہوگا، پھر شو. پہلے ان پٹ لو گی تو شو کرو گی نا. اب رن کرو ذرا. ایرر آ گئی. کیوں؟ کیونکہ آپ نے گیٹ اینڈ شو کو پرائیویٹ رکھا ہوا ہے. اب ذہن میں ایک چیز رکھ لو، جو چیزیں پرائیویٹ ہوتی ہیں وہ کلاس سے باہر شو نہیں ہوتی. گیٹ اور شو پرائیویٹ ہیں. دیکھ لو کلاس ادھر بند ہو گیا نا یہ، اور میں نے اس کو نیچے بھی کال کیا گیٹ اور شو. حالانکہ یہ تو پرائیویٹ ہیں، باہر کلاس سے باہر آپ نہیں ایکسیس کر سکتے. پھر کیا کرنا ہوگا؟ آپ اس کو پبلک کرو گے. اب آپ یہ کہو گے میں نے پرائیویٹ تو نہیں لکھا ہے کہیں پہ، میں نے شروع میں کہا کہ کلاس بائی ڈیفالٹ پرائیویٹ ہوتا ہے. اب آپ ایک اور چیز ذہن میں رکھ لو کہ ممبر فنکشن کو ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ تو نہیں لیکن موسٹلی پبلک ہوتے ہیں. وہ فنکشن جو آپ کلاس سے باہر ایکسیس کرتے ہیں ان کو پبلک رکھو. اگر آپ صرف اس کو چائلڈ کلاس، امیجیٹ چائلڈ کلاس کے اندر انہیرٹ کرتے ہیں تو پھر آپ اس کو کیا کرو؟ پروٹیکٹڈ رکھ لو. اور اگر بالکل کہیں باہر ایکسیس ہی نہیں ہے تو پھر بھلے پرائیویٹ رکھ لو. فی الحال میں کیا کرتا ہوں، ہم چونکہ باہر ایکسیس کر رہے ہیں تو ممبر فنکشن کو پبلک رکھتے ہیں. اور ڈیٹا ممبر موسٹلی ہمارے پاس کوشش یہی ہوتی ہے، اگر انہیریٹنس ہوتا ہے پھر تو پروٹیکٹڈ، اگر باہر یوز ہوتی ہیں تو پبلک، نہیں تو موسٹلی پرائیویٹ ہی ہوتی ہے. پرائیویٹ اور پبلک ہم نے پریویس لیکچر میں دیکھا تھا کہ پرائیویٹ وہ چیزیں جو آپ کہتے ہو کہ کلاس سے باہر ایکسیسیبل نہ ہو، اور پبلک وہ چیزیں جو آپ کہتے ہو کہ ایکسیس ہو سکتی ہیں. خیر ہے. تو int x ایک ویریبل ہے، گیٹ کے تھرو اس کی ویلیو کو گیٹ کریں گے، شو کے تھرو اس کی ویلیو کو شو کریں گے. اس کے بعد مین میں اس کا ایک آبجیکٹ بنایا ٹیسٹ ٹی کے نام سے. اس کو یوں سمجھ لو جیسے کہ ٹیسٹ ایک وہیکل ہے، ٹی اس کے اندر کار ہے. اب اس کار کی فیچر کو گیٹ کرنا ہے اور اس کار کی فیچر کو شو کرنا ہے. صحیح ہے. لیٹ سپوز ایکس جو ہے اس کا ماڈل ہے. رن کیا، ذرا دیکھ لو. میں کہتا ہوں اس کار کا ماڈل 1976 شو ہو گیا. اب آپ کہیں گے کہ یہ اتنا سا کام تو 2 لائن آف کوڈ میں ہو سکتا ہے جس طرح اسٹرکچرل پروگرامنگ میں کرتے تھے، لیکن کچھ چیزیں ذہن میں رکھ لو. ایک چیز تو یہ کہ ادھر سیکیورٹی دیکھ لو، ڈیٹا ہائیڈنگ کانسیپٹ، انکیپسولیشن کو دیکھ لو. آپ نے ممبر فنکشن اور ڈیٹا ممبر کو ایک یونٹ میں رکھ لیا. یہ کیا ہے؟ انکیپسولیشن. یہ دیکھ لو یہ پورا ایک ہی یونٹ میں ہے، تو یہ کیا ہے؟ انکیپسولیشن ہے. صحیح ہے. دوسری چیز آپ اس کوڈ کو ری یوز کر سکتے ہیں کہیں پر بھی اگر انہیریٹنس ہے آپ کے پاس تو. تیسری چیز پولیمورفزم ہم آگے پڑھیں گے. چوتھا اور لوڈنگ جو کہ ہم آگے پڑھیں گے. یہ تو بالکل بیسک فاؤنڈیشن ہے، اس لیے ایک چھوٹا سا پروگرام لکھ لیا. اب ایک اور چیز دیکھ لو. آپ اس ایکس کو جس طرح اسٹرکچر پروگرامنگ میں ہم کرتے تھے انیشلائز ادھر نہیں کر سکتے ہیں، نہیں تو کوشش کر لو. اب دیکھ لو ایرر آ گیا. کیوں؟ کیونکہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر اسٹیٹک ہوگا تو پھر تو ٹھیک ہے، یہ اسٹیٹک بھی نہیں ہے. تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ پہلے میں لکھتا ہوں پھر سمجھاتا ہوں. اس کے لیے ایک اسپیسیفک چیز استعمال ہوتی ہے جب آپ کلاسز کے اندر ویلیوز کو انیشلائز کرتے ہیں، جب میموری ایلوکیٹ کرتے ہیں تو پھر ہم یوز کرتے ہیں کنسٹرکٹر. ذرا دوبارہ سن لو کیا یوز کرتے ہیں؟ کنسٹرکٹر. کنسٹرکٹر کنسٹرکٹ سے نکلا ہے، مینز بلڈ کرنا، بنانا، میموری کو ایلوکیٹ کرنا، ویلیو کو ایلوکیٹ کرنا، ویلیوز اس کو اسائن کرنا، ٹھیک ہے، انیشلائز کرنا.
تو یہ کنسٹرکٹر ہے، اس کا نیم سیم نیم ہوتا ہے ایز کلاس. دیکھ لو کلاس کا نیم بھی ٹیسٹ ہے، اس کا نام بھی ٹیسٹ ہے، لیکن یہ اسپیشل ٹائپ آف فنکشن ہے، اس میں کوئی ریٹرن ٹائپ نہیں ہوتا. ریٹرن ٹائپ کیا ہے؟ گیٹ میں دیکھ لو وائڈ ہے، ٹیسٹ میں دیکھ لو کچھ نہیں ہے، تو اس کا کوئی ریٹرن ٹائپ نہیں ہے. سیم نیم ایز کلاس نیم ہیونگ نو ریٹرن ٹائپ. آرگومنٹ ہو سکتے ہیں، اگر آپ یہ نو آرگومنٹ کنسٹرکٹر بناتے ہیں ٹھیک ہے، اگر آپ نہیں بناتے تو کمپائلر بائی ڈیفالٹ نو آرگومنٹ کنسٹرکٹر بنائے گا، اور جیسے ہی آبجیکٹ بنتا ہے کنسٹرکٹر فوراً کال ہوتا ہے. آپ نے ادھر اس کو 0 سے انیشلائز کیا نا، تو یہ فوراً نیچے کال ہوتا ہے. اب اگر گیٹ نہ ہونا تو یہ ایکس کی ویلیو 0 پرنٹ کرے گا، اگر گیٹ ہوگا تو جو ویلیو آپ ان پٹ دیں گے وہی پرنٹ ہوگا. ذرا چیک کرتے ہیں، گیٹ کو تو ہم نے چیک کیا تھا، اب ذرا گیٹ ہٹا دیتے ہیں. جب آپ نے ادھر سے ہٹایا تو مین سے بھی ہٹانا ہوگا. ابھی رن کرو، 0 سے انیشلائز کیا تھا، 0 ہی پرنٹ ہوگی. اب اس کو میں ذرا 101 سے انیشلائز کرتا ہوں. کیا پرنٹ ہو گیا؟ 101. اس کو یوں سمجھ لو کہ کنسٹرکٹر اگر میں اب سمجھا سکوں تو آپ لوگوں نے سادے موبائل دیکھے ہوں گے 1100 1112 یا 3310. جب آپ اس کو آن کرتے تھے تو شروع پہ اسکرین پہ کتنا ٹائم آتا تھا؟ 9 بجے. یوں سمجھ لو کہ وہ ایک کنسٹرکٹر ہے. جب آپ اپنی طرف سے کوئی ٹائم انپٹ نہیں کرو گے، وہی 9 بجے اس کا انیشل ٹائم ہوگا. تو یوں سمجھ لو کہ یہ کنسٹرکٹر وہی ہے. اگر آپ ویلیو گیٹ نہیں کرتے تو بائی ڈیفالٹ جو ویلیو ہے وہی آئے گی. ٹھیک ہے، اب ذرا دوبارہ گیٹ کو انکلوڈ کرتے ہیں. صحیح ہے، اب جو گیٹ کی ویلیو ہوگی وہی آئے گی. کنسٹرکٹر ابھی بس صرف انیشلائزیشن کے لیے. دیکھو 101. ٹھیک ہے، تو یہ بیسک چیزیں تھی. پہلی چیز، کلاس کو اس طرح سے کلاس اور اس کا نام. پرائیویٹ ڈیٹا ممبر کو موسٹلی ہم پرائیویٹ رکھتے ہیں. INTX ڈیٹا ممبر ہے، اس کے نیچے ممبر فنکشن ہے. ٹیسٹ کنسٹرکٹر ہے. کنسٹرکٹر کیا چیز ہوتی ہے؟ اسپیشل ٹائپ آف فنکشن ہیونگ نو ریٹرن ٹائپ. آرگومنٹ ہو سکتے ہیں. کس لیے یوز ہوتا ہے؟ میموری کو ایلوکیٹ کرنے کے لیے، ویلیوز کو انیشلائز کرنے کے لیے، جیسے ادھر ہم نے ایکس کو انیشلائز کیا ہے. اس کے بعد فنکشن ہے یا ممبر فنکشنز جس طرح گیٹ اور شو. ٹھیک ہے، اس کے بعد مین میں آؤ. ٹیسٹ، ٹی ٹیسٹ کیا ہے؟ کلاس کا نام ہے. ادھر اگر ویکل ہو تو ویکل، اور آبجیکٹ کا نام جس طرح ویریبل کا نام دیتے ہیں اسی طرح. جیسے ہی آپ آبجیکٹ کریٹ کرتے ہیں میموری ایلوکیٹ ہو جاتی ہے. جب تک آبجیکٹ کریٹ نہیں ہو میموری کلاس کو بنانے سے نہیں ایلوکیٹ ہوتی. ٹی ڈاٹ ڈاٹ کیا ہے؟ یہ ایکسس کرتا ہے فنکشن کو. تو ٹی ڈاٹ گیٹ پہلے گیٹ کو کال کرے گا، پھر ٹی ڈاٹ شو شو کو کال کرے گا، اور اس کے بعد یہ ادھر ختم. صحیح ہے، تو یہ تھا آج کا لیکچر. کوئی بھی پرابلم ہو اس لیکچر میں لازمی کمنٹ کرنا. ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں، چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.